السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم 10واں یونٹ شروع کر رہے ہیں۔ یہ یونٹ بھی تحفظ نصف عمل ہے۔ یہ پہلے سلیبس میں شامل نہیں تھا، 1-2 سال ہو گئے سلیبس میں شامل ہوا ہے۔ اس میں کبھی کوئی لانگ سوال نہیں آیا۔ شارٹ سوال پچھلے سال ایک آیا تھا، پچھلے سال تو نہیں ہوئے تھے پیپر، اس سے پہلے سال ایک شارٹ سوال آیا تھا اور ایک میرے خیال ہے MCQ ہے۔ تو لہٰذا اس میں 3 لانگ سوال ہے اور تینوں ہی شامل کر دیے گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اب بھی ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ لانگ میں نہیں آئے، لیکن جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اس پر دیکھتے ہیں۔ اسلام مساوات، رواداری اور برابری کا درس دیتا ہے۔ 1400 سال قبل بیٹا اسلام کے تحت اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کے بالکل حقوق نہیں تھے۔ بچیوں کو، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد عورت کو عزت ملی، عورت کو اس کے مکمل تحفظات اور حقوق دیے گئے۔ وراثت میں عورت کو سب سے پہلے اسلام نے حق دیا اور عورت کو کہا کہ اسے بھی جینے کا حق ہے۔ پاکستان کو غیرت کی بنا پر قتل جیسے مسائل کا سامنا بہت عرصے سے ہے۔ بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ عورت کو قصوروار ٹھہرا کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف حکومت پاکستان نے اب ایکٹ بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے جی خواتین کے کام کرنے کا حق۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ خواتین کو گھر کی 4 دیواری تک محدود رہنا چاہیے، مگر اس کے برعکس اسلام انہیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے فضائل میں سے ایک حضرت شعیب کی بیٹیاں، جن میں سے بعض ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی بنی۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت ہی بزرگ تھے، کمزور تھے، تو وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی بیٹیاں تھیں، وہ کام کرتی تھی، بکریاں چراتی تھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق یافتہ بیوہ خاتون کو، طلاق یافتہ خاتون کو اجازت دی کہ وہ خود اپنا کام کرے، باغ میں جائے، وہاں سے پھل وغیرہ لے اور بازار میں فروخت کر سکتی ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں ایک عورت پڑھی لکھی تھی، اسے حضرت عمر نے اپنے بازار میں کاروباری خرید و فروخت کے لیے نگران مقرر کیا تھا۔ آگے جی پاکستان کی خواتین۔ ہر معاشرے میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے، بلکہ اسی طرح پاکستان میں بھی خواتین نے نہایت اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا جی، کتاب میں ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی 4 دیواری کے اندر قیدیوں کی طرح رہیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی اتنی ناگفتہ حالت نہیں ہے جس طرح ہماری خواتین رہ رہی ہیں۔ بیٹا خواتین کی کامیابی اور خدمات کی قائم مثالیں پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح، لیاقت علی خان کی بیگم لیاقت علی خان، اس طرح اور بھی بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں مین کردار ادا کیا۔ اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کی پہلی وزیر اعظم بنی۔ باقی بہت ساری ہیں۔ اب یہ مریم نواز بھی کوشش کر رہی ہے کہ وزیر اعظم بن جائے۔ فردوس عاشق امان بھی اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہے۔ ہاں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بہت ساری اور پاکستان کی نمائندگی کرنے کا شرف بہت ساری خواتین کو ہوا ہے۔ اس طرح مریم مختار پاکستان کی وحید ہوا باز جنگجو خواتین کی جو فاتحہ دہلی کے دوران شہادت کا مرتبہ اس نے حاصل کیا۔ اس طرح 20 سالہ پاکستانی فٹ بالر شہلا بلوچ جو کہ حال ہی میں ایک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئی، ان کا نام بھی ایسی خواتین میں شامل ہے جن میں خواتین کی سربلندی اور کھیل و سماعت تمام شعبہ زندگی میں
قابل فخر کام سر انجام دیا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے نام روشن کر رہی ہیں۔ تو یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا جو سوال انہوں نے دیا ہے وہ حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016، جو 2016 کے ایکٹ کے تحت پاکستان میں بہت سارے جرم و جبر ہو رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے انہیں ایک ایکٹ بنایا ہے۔ یہ قانون 24 فروری 2016 کو پاس کیا گیا۔ اس کا مقصد خواتین کو مختلف جرائم کی ترغیب، گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی، تعاقب اور سائبر کرائم سے تحفظ دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا قانون ہے۔ اسے نافذ کرنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جسے وزیراعظم کے اسپیشل مانیٹرنگ سیل نے تشکیل دیا ہے۔ اس وقت حکومت پنجاب کے تمام اضلاع میں متاثرہ خواتین کو طبی امداد اور مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں دارالامان بنایا گیا ہے جو متاثرہ خواتین ہوتی ہیں۔ دارالامان میں اگر انہیں رکھنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر بھی رکھا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں بیٹا موبائل فون سے 1043 کے تحت کال کر کے جو بھی ستم زدہ عورت ہوتی ہے وہ اپنی شکایت درج کر سکتی ہے اور یہ شکایت صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جی پنجاب ہیلپ لائن نے جرائم کو روکنے کے لیے اس حد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایس ایم ایس ہے 8787، یہ 8787 پر اگر آپ ایس ایم ایس کریں تو اس کے ذریعے بھی جو شکایت ہوگی وہ موصول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے عبوری حکم۔ شکایت کے کسی بھی مرحلے میں عدالت اگر ضروری سمجھے تو ایک عبوری حکم جاری کرتا ہے۔ اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے تو شکایت ظاہر کرتی ہے، اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتی تو وہ شکایت کو تحریری طور پر برطرف ہی لیتی ہے۔ حفاظتی حکم نامہ، متاثرہ خواتین اپنے مجرموں سے تحفظ کے لیے ایک حفاظتی حکم نامہ حاصل کر سکتی ہے۔ تحفظاتی احکام کے ذریعے عدالت مجرمین کو متاثرہ خواتین سے ایک فاصلے تک رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر مجرم زیادہ تشدد زدہ ہے تو اسے عدالت میں ہتھکڑی کے ساتھ لاتے ہیں اور اسے بالکل آزاد نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے سکونتی حکم نامہ۔ گھریلو تشدد کے واقعات میں عدالت ایک سکونتی حکم نامہ منظور کرتی ہے جس کے تحت متاثرہ خاتون کے گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ عدالت یہ بھی حکم جاری کر سکتی ہے کہ متاثرہ خاتون کو اپنے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ متاثرہ خاتون اگر یہ سمجھتی ہے کہ اپنے گھر والوں میں اسے تحفظ نہیں مل رہا تو وہ دارالامان میں اسے بھیجا جا سکتا ہے۔ مالی حکم نامہ جی، مالی حکم کے ذریعے عدالت مجرم کو متاثرہ عورت کے مقدمے پر ہونے والے اخراجات اور نقصانات کو پورا کرنے کے لیے مالی اخراجات ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ عدالت مجرم کو یہ بھی ہدایت کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کے روزگار اور ان کے جو طبی اخراجات وغیرہ ہیں وہ بھی ادا کرے۔ عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ متاثرہ عورت اور اس کے بچوں کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ مرد کو ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اس طرح ریاست اور معاشرے دونوں کو خواتین کے خلاف تشدد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مل کر ہمیں کام کرنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس معاملے کے حوالے سے خاموشی اور بدنامی پر بحث کی جانی چاہیے، متاثرہ کو امداد مہیا کرنی چاہیے اور ان کے جرائم کی رپورٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا سوال۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن کون سے ہیں۔ یہ اینڈ پر آپ آئیں گے، یہاں پر جو میرے پاس بک ہے اس میں پیج نمبر 160 ہے، اس پر یہ تحفظ نسواں والا 10واں چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں بیانات کیے گئے انتخابات میں سے دوست جواب منتخب کریں۔ تو پہلا ہے کہ نیچے دی گئی تمام خواتین کے خلاف تشدد کی اقسام ہے سوائے اس میں دوسرے نمبر پر جو بی ہے یہ ٹھیک ہے، خواتین کو خود اپنے خاوند کا انتخاب کا حق حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مشرتی طور پر بنائے گئے مردانہ برتری کے منفی تصورات تقاضا کرتے ہیں سوائے اس میں ہے جی مادی احساس اور جذباتی ہوتے ہیں۔
اگلا ہے جی 1400 سال پہلے اسلام نے درجہ حقوق خواتین کو دیے. لاسٹ والا درست ہے, اوپر والے تمام جو لکھے ہوئے ہیں جی جائیداد کا حق, وراثت کا حق, عزت و وقار کا حق, یہ سارا اس میں ہے. حکومت پنجاب نے خواتین کو ان کی کام کرنے کی جگہوں پر ہراساں کرنے سے بچانے اور سزا دینے کا ایکٹ, خواتین کو کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف ایکٹ 2010 جو تھا وہ یہاں پر درست ہے. درج ذیل عدالتی احکام کے ذریعے نجات مہیا کرتا ہے سماجی حکم نامہ. یہ ایم سی کیوز تھے. شارٹ کوئسچن میں پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا اور پانچواں تمام شارٹ کوئسچن آپ کے شارٹ سلیبس میں شامل ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اللہ حافظ.